ایک قدیم شہر کی تاریک گلی میں ایان اپنے بیمار باپ کے ساتھ ایک تنگ اور چھوٹے سے کمرے میں رہتا تھا۔ ایان کو تصویریں بنانے کا جنون تھا، لیکن اس کی شدید غربت اس کے خوابوں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی تھی۔ وہ اکثر سوچتا تھا، کاش میرے پاس اپنی قسمت بدلنے کی طاقت ہوتی۔ ایک طوفانی رات جب آسمان پر بجلی کڑک رہی تھی، ایان ایک پرانے قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ وہاں ایک پرانے خشک درخت کی جڑوں میں اسے کوئی چیز چمکتی ہوئی نظر آئی۔ وہ ایک سنہری قلم تھا جس پر عجیب و غریب نقش بنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ایان نے اسے اٹھایا، اس کے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی، جیسے قلم اس سے کچھ سرگوشی کر رہا ہو۔ گھر واپس آ کر ایان نے کاغذ پر سونے کا سکہ بنایا۔ اچانک کاغذ سے دھواں اٹھا، ایک بھاری چمکتا ہوا سونے کا سکہ میز پر آ گرا۔ ایان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ اس نے جلدی سے کھانا، دوائیاں اور نئے کپڑے بنائے۔ اسے لگا کہ اس کی ساری مشکلات ختم ہو گئی ہیں۔ اگلے دن جب ایان بازار گیا تو اسے شہر کی مشہور جوہری کی دکان کے باہر ہنگامہ دیکھا۔ جوہری رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس کا ایک خالص سونے کا سکہ، وہی جو ایان نے رات کو بنایا تھا، پراسرار طور پر غائب ہو گیا ہے۔ ایان کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ اتفاق تھا؟ آزمانے کے لیے اس نے ایک قیمتی قالین بنایا۔ کچھ ہی دیر بعد خبر آئی کہ شاہی محل سے ایک قالین غائب ہو گیا ہے۔ ایان کو احساس ہوا کہ یہ قلم خود کچھ تخلیق نہیں کرتا، بلکہ دوسروں کی چیزیں چرا کر اسے دیتا ہے۔ ایان نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ قلم دوبارہ کبھی استعمال نہیں کرے گا، لیکن قلم کے جادو نے اسے مجبور کرنا شروع کر دیا۔ اسے خوابوں میں قلم کسی سانپ کی طرح رینگتا ہوا نظر آنے لگا۔ ایک رات بھوک اور لالچ کے غلبے میں آ کر اس نے ایک شاندار محل بنایا۔ محل ظاہر ہو گیا، لیکن جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا، اسے راہداریوں میں چیخیں سنائی دیں۔ وہ محل خالی نہیں تھا، وہ ان لوگوں کی یادوں اور سسکتی زندگیوں سے بھرا تھا جن سے وہ چھینا گیا تھا۔ ایک درویش جس کی آنکھیں سفید تھیں ایان کے سامنے نمودار ہوا۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا، ایان، جو کچھ لوگوں سے لوٹ کر بنایا جائے وہ تیرا گھر نہیں، تیری قبر ہے۔ یہ قلم تیری روح کو کھا رہا ہے۔ ایان نے قلم توڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ لوہے کی طرح سخت تھا۔ درویش نے سرگوشی کی کہ یہ صرف تبھی ٹوٹے گا جب تم اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو گے۔ روتے ہوئے ایان نے اسی قلم سے اپنی فنکاری اور مصوری کی صلاحیت کو کھو دینے کی تصویر بنائی، وہ چیز جس پر اسے سب سے زیادہ فخر تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے ہنر کی قربانی دی، قلم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، محل غائب ہو گیا، سونا مٹی بن گیا، اور ایان نے خود کو وہی پرانی کوٹری میں پایا۔ اب وہ تصویر نہیں بنا سکتا تھا، لیکن ایان کا دل پرسکون تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ غربت میں سکون قلب ناانصافی کے جادو سے بہتر ہے۔